اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث بہت مہم حدیث ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تفرغ للعلم۔ پڑھیے علی حیدر صاحب اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا موسیٰ تفرغ للعلم ان کنت تریدہ ان کنت ترید فإن العلم لمن تفرغ له یا موسیٰ، ایک نصیحت کی جناب خضر نے جناب موسیٰ کو کہ تفرغ للعلم ان کنت تریدہ، یہ علم کی خصوصیت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ کہنے تفرغ للعلم، علم کے لیے فارغ ہو جاؤ، دوسرے کسی کام کے بارے میں نہ سوچیے۔ اور ظاہر ہے اسی لیے طلاب علم کو شہریہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو کسب معاش کی فکر نہ رہے۔ کہنے تفرغ للعلم، علم کے لیے فارغ ہو جاؤ، ان کنت تریدہ، اگر تم اس کو چاہتے ہو۔ اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّمَا الْعِلْمَ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَهُ، فَإِنَّمَا الْعِلْمَ، بے شک علم کس کے لیے ہے؟ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَهُ، جو علم کے لیے کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے۔ اگر آپ علم کے لیے فارغ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مکمل طریقے سے کہہ رہے فَإِنَّمَا الْعِلْمَ، بے شک علم اسی کو حاصل ہوگا، لمن تفرغ لہ، جو اس کے لیے کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے۔ آگے پڑھیے، مائک بند کر لو جس کا بج رہا ہے یہ۔ پڑھو بھائی، راغب تم پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونَنَّ مَكْسَارًا بِالْمَنْطِقِ مَحَاذِرًا، محذرن نہیں ہے، محذارن، محذارًا، آگے ان کثرت المنطق، ان کثرت المنطق تفتین العلماء وتبدی مصابیح الثقفاء، ولكن علیک بذبی اقتصاد۔ کہہ رہے وَلَا تَكُونَنَّ مِكْسَارًا، یہاں دیکھیے، وَلَا تَكُونَنَّ، مت ہو جاؤ، مِكْسَارًا، کثرت والے، بالمنطق، بولنے کے، یعنی زیادہ مت گفتگو کرو۔ محذارًا، محذار کہتے ہیں زبان دراز کو، محذار زبان دراز۔ کہہ رہے ہیں زیادہ بولنے والے اور زبان دراز مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں نہ ہو جائیں؟ کہہ رہے ہیں ان کثرت المنطقی تشین العلماء، اس لیے کہ زیادہ گفتگو علماء کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ چونکہ جب آپ زیادہ، اور کم عقلی کا ثبوت ہے، چونکہ جتنا بولیں گے اتنی غلطیاں بھی کر سکتے ہیں۔ آگے پڑھیے رضی۔
رضی اور پڑھوں گی نا. رضی رضی کو پڑھنے دو. رضی ہیں محب آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُبْدِئُ مَسَاوِي الْتَخَفَاءُ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِذِي اقْتِصَادٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ. بس کریں. وَتُبْدِئُ مَسَاوِي السَّخَفَاء، سخفا بلکہ سخیف لوگ کہتے ہیں یعنی کم عقل لوگ کہہ رہے ہیں یہ ابتدا کر دیتا ہے کم عقلوں کی برابری کا کہ اگر ایک انسان کثرت کلام کا عادی ہے، زبان دراز ہے، تو وہ ایسا کہ جیسے کم عقل لوگوں کے مثل ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. ولیکن علیک بذی اختصاد، کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش بھی نہ رہو، زیادہ کثرت کلام بھی نہ کرو. ولیکن علیک بذی اختصاد، لیکن جب بولو تو میانہ روی اختیار کرو. ٹھیک ہے. اکنومیکلی طریقے سے کام کرو کہ نہ زیادہ کنجوسی کرو نہ زیادہ خرچ کرو. فإن ذلك من التوفیق والسداد، چونکہ یہ عمل صحیح ہے اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان زیادہ خاموش رہے نہ زیادہ بولے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ، اور کیا کرنا ہے؟ انل جہاد، جاہل لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے کہ نہیں؟ والحلم عن السفہاء. کہاں گیا؟ وَحْلُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ، وَحْلُمْ یعنی کہہ رہے ہیں جاہلوں اور کم عقلوں سے. ٹھیک ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ، جاہلوں سے بچو. وَحْلُمْ عَنِ السُّفَهَاء، کم عقل سے بچو. سفیہ یعنی کم عقل، جاہلوں سے بھی بچنا ہے، سفیہوں سے کم عقلوں سے بھی بچنا ہے. اگر ایسا کریں گے فَإِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ الْعُلَمَاءِ وَزَيْنُ الْعُلَمَاءِ، کہہ رہے ہیں یہ علماء کی فضیلت اور حلیم لوگوں کی زینت ہے. ایسے حلیم افراد انجام دیا کرتے ہیں. جاہلوں سے بے مطلب کا بحث و مباحثہ کر کے کوئی فائدہ ہے؟ کیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چیٹ میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو اس کا کچھ نتیجہ ملتا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں ملنا ہے. وہ بے مطلب کی بحث کرتے رہیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ ان سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہو. وجہ کیا ہے؟ جاہلوں سے کیوں بچنے کو کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اذا شتمك الجاہل فاسکت عنہ، کہہ رہے ہیں اگر کیوں بچنا ہے کہ اگر جاہل کہہ رہے ہیں اذا شتمك الجاہل، اگر تمہیں جاہل گالی دے، برا بھلا کہے، ٹھیک ہے، تو فاسکت عنہ، تو تم خاموش ہو جاؤ. سلیمن، بچتے ہوئے. کیوں کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ؟ اس لیے کہ جاہل کی بات کا جواب ایک عالم دے سکتا ہے. جاہل ممکن ہے کہ گالی گلوچ پہ اتر آئے، کہ عالم کر سکتا ہے. اگر عالم جواب دینے جائے گا تو سوائے مصیبت کے کچھ اور ہونے والا نہیں ہے، چونکہ وہ پھر اپنی بھی زبان گندی کرے. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جاہل انسان آپ سے وہ کر رہا ہے تو آپ کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں، اس کا کوئی جواب نہ دیں.
صبر اختیار کریں. وَجَانِبُهُ حَزْمًا، جانبہ یعنی اس سے کترا جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ، احتیاط کرو. کیوں؟ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِن جَهْلِهِ عَلَيْكَ، اس لیے کہ اگر کچھ جہالت اس کے اندر اور جو باقی رہ گئی ہے ہمارے لیے، وَشَتْمِهِ إِيَّاكَ أَكْثَرَ، تو پھر وہ کیا ہوگا اور اس میں اضافہ کرے گا. اس لیے چپ چاپ اس سے راستہ بدل دو. کوئی انسان اس طرح کا جو جاہل قسم کا آ رہا ہے، جس کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، اس سے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو عالم و غیر عالم کی تمیز نہیں ہے، اس سے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی اختیار کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے. اسی لیے دیکھیے ہمارے علماء کی سیرت میں ہے کہ ہمارے ائمہ کی سیرت میں ہے کہ ائمہ کو آ کے گالی گلوچ کرتے تھے، ائمہ کو جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے. قریب کے ساتھی کہا کرتے تھے آپ مجھے موقع نہ، ہمیں اجازت دیجیے، ہم جا کے اس کا بدلہ لے کے آتے ہیں. چونکہ بدلہ لینا ہمیشہ جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہے. آپ کسی جاہل سے کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ جس راستے سے آ رہا ہے، جس مقام پر ہے، وہاں سے اپنے آپ کو کیا کر لو، بچا لو. اس لیے کہ بے مطلب کی باتیں کر کے وہ آپ کو اور مزید گالیاں دے گا، اس کے علاوہ کچھ اور کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. والحمدللہ رب العالمین. یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. اس میں ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ علم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فارغ رہنا ہوگا. اس لیے کہ علم اسی کو حاصل ہوتا ہے جو علم کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنا نہیں ہے. صحیح؟ کیونکہ زیادہ بولنے کی وجہ سے علماء کی ذلت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ جتنا زیادہ گفتگو ہوگی اتنی زیادہ غلطیاں بھی ممکن ہیں. کہہ رہے ہیں اور یہ کم عقلوں کے جیسا ہے. کم عقل کیا؟ خالی برتن کیا بولا جاتا ہے نا، خالی برتن آواز کرتا ہے. خالی برتن آواز کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنی ہے. اس لیے کہ یہ میانہ روی توفیق و سداد سے حاصل ہوتی ہے. جاہلوں سے پرہیز کرنا ہے، کم عقلوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ حلیم لوگوں کی یہی فضیلت ہے اور علماء کی یہی زینت ہے کہ اپنے آپ کو جاہلوں اور کم عقلوں سے بچا کے رکھیں. اس لیے کہ اگر وہ جاہل آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو خاموش ہو جاؤ، محفوظ رہو گے اور اس سے پرہیز کرو، کنارہ کشی اختیار کرو. اس لیے کہ جو کچھ اس کی جہالت سے باقی رہ گیا ہوگا ہمارے خلاف، وہ مزید گالی گلوچ اور شتم سے کام لے گا. اب انشاءاللہ یہ ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی ہے، اس حدیث کو کل ہم لوگ اور پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.